السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد
الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا میں الجھتا ہوں وقت شہر کے سرداروں سے کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بالو میرے آزمائے ہوئے ہیں حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی پاک ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالاواز حضرات سی وقار اللہ دے پاک قرآن دے اندروں دو آیت مبارکہ آواز تھوڑی اللہ دے پاک قرآن دے اندروں میں دو آیت مبارکہ تلاوت کی دین میرے بھائیوں انہاں دو آیتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا اس بات کا ذکر فرمایا اے دنیا جہان دے لوگوں تسی دنیا دے اندر زندگی گزار دے تہانوں میں دنیا دے اندر ایک مقصد واسطے بھیجیا ہے کہ دنیا دے اندر جا کے اپنی آخرت نو سنوار سکو اور اس آخرت نو سنوارن واسطے اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات کو ساڑے اتے لازم و ملزوم کر دیتا میرے بھائیوں اللہ پاک نے ساڑی آخرت سنوارن واسطے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمایا اور نبی علیہ السلام نے آگے دنیا دے اندر انسانوں ہر ایک اس چیز دا ول دسیا طریقہ دسیا سلیقہ سمجھایا کہ جیڑا کام دنیا دے اندر رہ کے انسان کر دے میرے بھائیوں اگر اس طریقے کو پڑھ کے اسی عمل کریں ساڈا عمل اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں رہے گا جدو ساڈے عمل نہیں اللہ دے دربار دے اندر قبول نہ ہوئے تے پھر اسی جنت دے حقدار نہیں جنہ دے عمل اللہ رب رحمان دی بارگاہ دے اندر قبول ہوتے ہیں وہی جنت دے حقدار اور عمل کے میں قبول ہوتے ہیں او عمل جنہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مہر آقا علیہ السلام نے یارہ نے جڑا کام کر کے سانو بخایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت
قیامت کے نزدیک اس دنیا کے اندر میری امت ساری دنیا کا نام نہیں لیا، فرمایا میری امت 73 فرقیاں کے اندر بڑھ جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلہم فی النار، سارے جہنم کا بادل بن جان گے، الا ملت واحدہ، ایک گروہ تو بغیر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گروہ جنہوں اللہ پاک اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی وہ گروہ کہڑا ہے، وہ کہڑے خوش نصیب لوگ نے؟ آقا علیہ السلام نے یارہ نے پوچھا، میرے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابیوں نوٹ کر کے لے جاؤ، آج کے لوگ جتوں تک میری آواز آ رہی ہے میری بات کو غور دینا سماعت فرمانا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ قیامت کے نزدیک دیوبندی جنت کے اندر جان گے، شیعہ جنت کے اندر جان گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ شافعی جنت کے اندر جان گے، مالکی جنت کے اندر جان گے، حنبلی جنت کے اندر جان گے، سہروردی جنت کے اندر جان گے، قادری جنت کے اندر جان گے، چشتی جنت کے اندر جان گے، امام ابو حنیفہ منن والے، امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منن والے، امام احمد بن حنبل منن والے، امام شافعی منن والے، میرے پاک پیغمبر نے ہرگز نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور میرے صحابہ ایک گروہ جنہاں نے میری گل تے عمل کیتا یا میرے صحابہ دی گل تے عمل کیتا، اوہی بندے جنت دے حقدار نے، اوہی گروہ اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا۔ اور میرے بھائیو آؤ میں انشاءاللہ آج دلائل دی روشنی دے نال مسلک اہل حدیث دی حقانیت بیان کرنا چاہنا، مسلک اہل حدیث دی اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر دنیا دے اندر کوئی سچا مسلک ہے، دنیا دے اندر کوئی سچا گروہ ہے، دنیا دے اندر کوئی سچا فرقہ ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ اہل الحدیث نے آج 100% اگر دین دے اوپر عمل کرنے والے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم وہ اہل الحدیث نے۔ آئیے گناہ دے نال تے ہر کوئی اپنے آپ کو سچا آندا ہے، سچا لوگ انہوں آتے ہیں جڑے دلیلاں دین اپنے بارے دلائل دے انبار لگا دے۔ آؤ میں تانوں دلیلاں دیواں، لوگ کہتے نہیں اہل حدیث جڑے وہابی نے کل دے نے کل جمے نے، اور میرے بھائیوں کدے ساڈے کول آ تے بہت صحیح، اسی تانوں اپنی تاریخ دسیے اسی اج دے نہیں اسی کل دے نہیں، اور میرے بھائیوں ساری تاریخ تے اس وقت دی چلی آ رہی ہے جدوں دا آمنہ دا لال دنیا دے اندر آیا، آمنہ دا لال بھی نہیں جدوں دے بابا جی آدم علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیثاں دا عقیدہ اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام تو شروع کر کے قیامت دے آخری آن والے فرد و بشر تک اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر کوئی سچا گروہ ہے تو اہل الحدیث۔ آئیے توجہ کرتے جانا، میری بات کو غور کے نال سمجھا، اور اگر سننے والے کے ذہنوں کے اندر کوئی خیال ہے کہ مولوی اپنے کولوں گل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں، میں سارے سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ دے کے جاواں گا۔ اگر ہے کوئی مائی دا نال آ کے کہے، آ کے اس بات کا مبادلہ کرے، آ کے اس بات کا مناظرہ کرے، آ کے کہے اہل حدیث کل جمے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور اہل حدیث کل نہیں جمے، اہل حدیثاں دا گروہ تے آمنہ دے لال دے وقت تو چلتا آ رہا ہے۔ آئیے پہلے چند حدیثاں تو انہوں دساں، پھر اہل حدیثاں دی تاریخ تو انہوں سمجھا کے اپنی بات کو ختم کریے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کس بات کا اعلان فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تقدموا نہ بڑھو اللہ
حکم تانوں دیتا ہے، جڑا حکم اللہ دے نبی نے دیتا ہے، اس حکم تو زیادہ کے نہ بڑھو، ورسولہ اللہ دے رسول تو کے نہ بڑھو، اللہ واللہ واتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنن والا تے جانن والا ہے، اللہ اللہ۔ آگے دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے دنیا جہان دے لوگ اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو میرے پیغمبر دی، اور جن نے اطاعت کی تھی میرے پیغمبر دی وہ اس طرح ہے جویں انہیں میں اللہ دی اطاعت کی تھی ہے۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور دنیا جہان دے لوگوں پیار کرو میرے محمد دے نال، محبت کرو میرے پاک پیغمبر دے نال، گلا منو میرے پیغمبر دیاں، پھر کی ہوئے گا اللہ انعام کی دے گا، یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا یار بنا لے گا۔ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا، مومن جڑا بندہ مومن اندی عبادت کیویں قبول ہوندی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، آؤ اج میں تانوں جنتی گروہ دی پہچان کروانا جاواں۔ جنتی گروہ کون ہے؟ جنتی فرقہ کون ہے؟ جنت دے اصل حقدار کون ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ مومن عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے اپنے بندوں نیکی سمجھ کے عمل کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او مومن جی نیکی دا جبھاویں جڑی مرضی بڑی نیکی ہے، اگر اس نیکی دے اوتے آمنہ دے لال دی مہر نہیں، اور نیکی قابل قبول نہیں، او پہلے ویکھیا کرو میں نماز پڑھنے آواں، آمنہ دے لال دا طریقہ کی ہے، اور ویکھو میں زکات دے رہا وا، آمنہ دے لال نے کس طرح زکات دی ہے، اور میں حج تے جا رہا وا، آمنہ دے لال نے کیڑی کیڑی گل سانوں سمجھائی ہے، اور جیڑی نیکی کرو آمنہ دے لال دی گل پہلے ویکھو میرے پیغمبر نے کس طرح فرمایا، پھر عمل کرو، اگر بغیر مہر تو میرے اللہ فرماتے نے عمل کرتے رہے وہ تہاڈا عمل قابل قبول نہیں، نمازاں پڑھتے رہو گے، حجاں کرتے رہو گے، زکاتاں دیندے رہو گے، پر تہاڈا ایک بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے نے آمنہ دے لال دی مہر نہیں، آمنہ دے لال دی سٹیمپ نہیں۔ اب دنیا دے اندر نا کوئی بھی کام ہوئے، مثال دے طور تے اسی کوئی زمین ایک دوسرے تو خریدیے اپنے نام لوائیے نا، جتنی دیر تحصیلدار دی مہر اتنی نہیں نہ لگدی، اونی دیر اور رجسٹری اور انتقال اس بندے دے نام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بھی یہ فرما رہے ہیں او میرے بندیو تسی لاکھ نمازاں پڑھتے رہو، حجاں کرتے رہو، زکاتاں دیتے رہو، جدوں آمنہ دے لال دی مہر نہ ہوئی تے تہاڈا عمل بھی قبول نہیں ہونا۔ میں جنت دی رجسٹری اور جنت دی زمین تہاڈے نام انتقال نہیں کراں گا۔ اگر تسی دنیا دے اندر رہ کے نیک عمل کرتے رہو، اودے تو پہلا آمنہ دے لال نو ویکھو، میرے پیغمبر دے صحابہ نو ویکھو، وہ کیویں نیک عمل کرتے رہے، انہاں نے سانوں کیویں تعلیم دیتی ہے۔ اگر انہاں دے مطابق عمل ہویا نا پھر قبول ہوئے گا، ورنہ تہانوں جنت کوئی نہیں ملنی۔ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا، میرے اور دوستان سے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا عمل کرو تے پہلے میری مہر ویکھو۔ شریعت کے اندر اس عمل کا حکم ہے کہ کوئی نہ؟ شریعت کے اندر اس عمل کی گنجائش ہے کہ کوئی نہ؟ آئیے ایک چھوٹی سی مثال، اگر بندہ دنیا کے اندر کوئی چیز لین بازار کے اندر جاتا ہے، ایک مثال کے طور پہ پھل لین جانے نا یا سبزی، اسی ویندے آؤں سبزی کو چارے پاسوں ویندے کہ گندی تے نہیں کھانی، ساڈے پیسے ضائع نہ ہو جان،
پھل پکڑنے اور چارے کونے چھان مارنے کہ اندر اندر کوئی کیڑا تے نہیں یا کوئی اس طرح دا سراغ جڑا پھل خراب ہوئے ساڈے پیسے نہ خراب ہو جان، پیسے ضائع نہ ہو جان۔ اور میرے بھائیو اس طرح مائیاں ماواں بہناں بازاراں دے اندر جاندیاں نے برتن لین واسطے، مٹی دے برتن انہاں نوں چاروں پاسوں ہاتھ مار کے ویندیاں، ٹھونگے مار کے ویندیاں نے برتن کچا تے نہیں، پھر کہندیاں نے کہ ساڈا پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ کپڑا لین جاندیاں نے، کپڑے نوں چاروں پاسوں ویندیاں نے کدے نوں کاٹ تے نہیں، کدے اندر ٹوکدے نہیں، کدے ساڈا پیسہ خراب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو تینوں دنیا دے پیسے دی بڑی فکر ہے کہ دنیا دے اندر میرا پیسہ خراب نہ ہو جائے۔ اے سوچ اس وقت نو اگر دنیا دے اندر رہ کے تو ناقص عمل کرتا رہا، میرے پیغمبر دی شریعت تو بغیر عمل کرتا رہا، میرے پیغمبر دی موت تو بغیر عمل کرتا رہا، ایک عمل بھی قبول نہیں ہونا۔ اللہ نے جا کے کہے گا اللہ میں نے اینے عمل کیتے نے میں نیکیاں اور میں تے دیگاں دیاں دیگاں ہی لا دینا، اور میں تے درباراں دے اوتے چادراں چڑھا کے تے میں تے 2-2 میٹر دے کپڑے اور ہزاراں کپڑے میں تے دیتا تھا، میری ایک بھی نہیں نیکی لکھی۔ اللہ فرمان گیا میرے بندیا کہ وہ عمل کیتے نے جندے تے آمنہ دے لال دی مہر کوئی نہیں، یہ عمل تیرا ایک بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اور سنو میری بات لو، جس عمل دے اوپر آمنہ دے لال دی مہر نہ ہوئی، اگر چاہتے جو آمنہ دے لال دی مہر ہوئی، اللہ تو جلال دی قسم ایک دیگ ہی بڑی ہے، جے اگر آمنہ دے لال دی مہر نہیں پھر 101 دیگ بھی کم نہیں آئے گی۔ لوگ آتے ہیں جی تہاڈی منت پوری ہوئے گی فلاں جگہ تے جا کے 101 دیگ دیو، اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیو کتنا چکراں دے اندر پئے ہو، آؤ ساڈے کولوں دین سیکھو، یہ اللہ تو جلال دی قسم ہے صحیح دین، او دین جڑا آمنہ دا لال دس کے گیا، او دین جڑا صحابہ کرام نے دسیا، اسی کدے دین دے اندر ڈنڈی نہیں ماری۔ پتہ ہے نا کل قیامت والے دن کی ہوئے گا، دنیا کے اندر تے سانوں مال لب جائے گا لیکن ساری آخرت خراب ہو جائے گی۔ جنہاں نوں دنیا دا فکر ہے نا، حلویاں دا فکر ہے، کھیراں دا فکر ہے، اور دنیا دے اندر ہی دین دے اندر ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ جدوں فرشتیاں نے پایا نا لمبا قبر دے اندر اور کیمے والی موٹی تے پھیرے تیتر، پھر انہاں نوں پتہ لگے گا کہ دین کیویں چھپائیدا ہے۔ اللہ اللہ آئیے اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا اگر ساڈے کولوں تانوں دین ملے گا، خالص دین ملے گا، او دین ملے گا جڑا آمنہ دا نام لے کے آیا، وہ دین ملے گا جڑا صدیق اکبر چھڑ کے گیا، وہ دین ملے گا جڑا فاروق اعظم دین چھڑ کے گیا۔ اور اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا نویں نویں رسماں نویاں اور پھر بھی آتے ہیں اسی عاشق رسول اور اسی پکے جنت کے حقدار ہاں۔ ایویں جنت نہیں ملنی، نعرے لاندے رہو اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جنت نہیں ملنی۔ جنت کیویں ملنی ہے؟ آؤ میں تانوں دسنا۔ 3 صحابی نے میرے پیغمبر دے مشکات دے اندر اور سیاستہ دے اندر مکمل حدیثاں دے اندر واقعہ موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر 3 بندے آئے، نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر آئے نا، آقا علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں سی تے لکھن والے نے بڑے محبت کے نال واقعہ مکمل کیتا ہے۔ 3 بندے آئے، آقا علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرماتے ہیں جاء الثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام گھر دے اندر نہیں آئے، اماں جان ازواج مطہرات گھر دے اندر نے، انہاں نے آ کے پوچھا اماں جان میرے پیغمبر علیہ السلام دے رات دن دے عمل کی نے؟ اور امہات المومنین نے نا جڑی نبی علیہ السلام دے نال دن بھی گزار دیاں راتاں بھی گزار دیاں، پل پل دی خبر انہاں او دس رہے نے کہ نبی علیہ السلام دے دن رات دا شیڈول کی ہے، کی عمل ہے۔ آقا علیہ السلام دیاں بیویاں پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ دس رہیاں نے، او آن والے ہو پوچھن والے ہو آمنہ دا لال نمازاں پڑھدا ہے، ایک دن دے اندر 5 وقت دی نماز، اللہ اللہ، پھر نماز اشراق، پھر چاشت دی نماز، اس طرح نوافل رات دے اندر جدو رات کا کچھ حصہ بیت جاتا ہے پھر آمنہ دا لال کھڑے ہو کے تہجد دی نماز ادا کردا ہے۔ اللہ اللہ، تو جتوں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ کرنا میرے بھائیو، آمنہ دے لال دا عمل پوچھن واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ آئے نے،
نماز راتی بھی نوافل او میں تے گناہگار جیا بندہ وا آمنہ دا لال 5 وقت نماز پڑھدا اے میں گھر دے اندر جاواں گا 24 گھنٹے نماز پڑھدا رہاں گا اللہ اللہ ہن ویکھیا کہ نماز کی کیا نا نیت کتنی اچھی ہے آدھا میں 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہوں گا دوسرا بندہ نے پوچھا اما جان پاک پیغمبر روزے کیویں رکھتے ہیں اما جان فرما دیا نے رمضان المبارک دا سارا مہینہ آمنہ دا لال روزے رکھدا ہے جدوں نفلی روزے آندے نا کدے میرا پیغمبر روزے رکھدا ہے کدے میرا پیغمبر روزے چھڑ دیندا ہے یہ کہندا ہے آمنہ دا لال تے معصوم ہے نا نبی جڑا ہوندا ہے ان دی غلطی کاؤنٹ نہیں ہوندی آمنہ دا لال تے معصوم ہے میں تے گناہگار ہاں اج تو بعد میں زندگی دے اندر ایک روزہ بھی نہیں چھڈاں گا تیسرا بندہ آندا ہے اما جان ہور روٹین دسو اللہ اللہ جدوں یہ گل سنی نا آدھا آمنہ دا لال نے بخشیا ہویا میں زندگی دے اندر نکاح نہیں کراں گا کیوں جے نکاح آیا میرے تے ذمہ داریاں آ جان گیاں جدوں ذمہ داریاں آ گئیاں پھر جی سبزی لے آؤ بازار دے اندر کپڑے لے آؤ دہی لے آؤ چٹنی لے آؤ طرح طرح دیاں ذمہ داریاں اس واسطے میں شادی نہیں کراں گا میں ساری زندگی اللہ دے عبادت دے اندر ہی گزار دیاں گا صحیح حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے انہاں دیاں گلاں سن رہے ہیں جدوں پاک پیغمبر اندر آئے نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیو تہاڈی نیت بڑی اچھی ہے اب جڑا نماز پڑھن والا میری گل کن کھول کے سن لے نماز پڑھن والیا تو ہر وقت 24 گھنٹے کہنا میں نماز پڑھاں گا اور میں نماز پڑھنا بھی ہاں میں نفل چھڑنا بھی ہاں میں فرض نماز پڑھنا میں کدے نفل چھڑ بھی دینا روزے رکھن والیا میں کدے روزے رکھنا وا کدے نفلی روزے چھڑ بھی دینا وا نکاح نہ کرن والیا میریاں 11 بیویاں نے 11 بیویاں نے او میں پھر بھی اللہ دا نبی ہو کے اللہ دیاں عبادتاں کرنا وا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیغمبر دی امت لو آقا علیہ السلام فرماتے نے او بندہ جن نے میں محمد تو اگے بڑھ کے عمل کرن دی کوشش کی تھی او بندہ جن نے میں محمد تو اگے بڑھن دی کوشش کی تھی ہے اللہ تے زندگی بھر دے سارے اعمال ضائع کر دیں گے ضائع ہی نہیں کرن گے میرے پیغمبر نے فرمایا فلیس منی او 10 بندے دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں اللہ اللہ او میرے بھائیو نیتاں ویکھو نا نیتاں کنیاں اچھیاں نے ایک آندا نماز پڑھاں گا دوجے آندا روزے رکھاں گا تیسرا آندا نکاح نہیں کراں گا آ جاندے نے جی اسی کھانے دے اوتے قرآن ہی پڑھنے اور کی کرنے اور میرے بھائیو بھی تے پیغمبر دے صحابی نے نا اور لاکھ تواڈے ورگے ملا ہون نا پیغمبر دے صحابی دی جُتی دے اوتے دھول جڑی لگی ہے اون دے تو میں وار کے سٹ دیواں اور میرے پیغمبر دے صحابی نے نا اے اللہ انہاں دا عمل میرے پیغمبر دے عمل تو زیادہ بڑے قبول نہیں کرتا تے تو کیڑے کھیت دی مولی ہے تو کی کہنا میں قرآن ہی پڑھنا اور میرے پیغمبر نے کھانے تو پہلا صرف بسم اللہ پڑھی ہے کہ تم قلو اللہ قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق میرا نا سے قرآن ہی پڑھنے ہیں اور میرے بھائیو اگر میرے پیغمبر نے جڑی گل دسی ہے یہ تو پڑھ کے کرو گے یہ تواڈے واسطے ثواب نہیں آئے گا بلکہ باعث عذاب بن جائے گا اور جدوں باعث عذاب بنیا پھر تسی جنت دے حقدار نہیں بن سکتے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا میرے پیغمبر دی حدیث منن دا کتنا ثواب ہے اور میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی کتنی اللہ پاک نے اجر رکھیا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نا میرے پاک پیغمبر نے حکم دیتا اے میرے عبداللہ آج فجر دی نماز پڑھ کے تسی فلاں علاقے دے اندر جہاد واسطے جانا دیکھو میرے پیغمبر دی گل منن دا کتنا ثواب ہے عبداللہ کہتے نے میں سوچیا لشکر روانہ ہو گیا میرے کو تیز ترین سواری ہے اور سواری دے ہون دے باوجود میں مسجد دے اندر جمعے کا دن ہے میں پیغمبر دے پیچھے جمعہ پڑھا گا
مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھن تو بعد میرے کو تیز ترین سواری ہے مکمل تیاری کر کے رکھ دی تھی، اور جمعے تو بعد میں تیز سواری کو دوڑا کے اس لشکر کے نال پہنچ جاؤں گا۔ نیت کتنی اچھی ہے، جمعہ بھی ہو جائے گا اور پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ جدو میرے پیغمبر نے خطبہ دیتا، خطبہ دیتے عبداللہ دے اوپر نظر پہ گئی، آمنہ دے رات میں خطبہ مکمل کیتا، خطبہ مکمل کرنے کے بعد میرے پاک پیغمبر نے فرمایا این عبداللہ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا عبداللہ یار میں تے تینوں آکھیا سی فلاں لشکر دے اوتے جانا تو جہاد واسطے، آندا سونیا مینوں بھی پتہ گھر دے اندر مکمل تیاری کر کے آیا، اور میں تیز ترین سواری ہے میں دوڑا کے لشکر دے نال جا ملاں گا، میری یہ نیت سی ہو سکے پھر تواڈے پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب ہوئے گا نہ ہوئے، آج جمعہ پڑھ جاواں آمنہ دے لال دے پیچھے اور جہاد دے اندر جا کے کچھ ہو سکتا ہے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں۔ آمنہ دے لال آندے نے عبداللہ یہ چنگا نہیں کیتا، جنہاں نے میری گل منی ہے، جنہوں صبح نماز کے بعد فوراً لشکر واسطے روانہ ہو گئے، تو جمعہ پڑھیا میں محمد دے پیچھے، تو جمعہ پڑھیا مسجد نبوی دے اندر جن دے اندر 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے، اور جمعے دی نماز اتنا بڑا ثواب، میرے پیغمبر دے پیچھے جمعہ اتنا بڑا ثواب، اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، آقا فرماتے ہیں عبداللہ جنہاں نے میرا حکم مان کے صبح فجر تو بعد چلے گئے نا، اور تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے پوری زمین دے برابر سونا بھی خرچ کرے نا، پھر بھی انہوں نے ثواب نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میں محمد کا حکم مانیا۔ اتنا بڑا ثواب میرے پیغمبر کی ایک حدیث پہ عمل کرنا، میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے اگر ساری زمین کے برابر سونا بھی خرچ کرے نا پھر بھی انہوں نے ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، آج مولوی آتے ہیں جی اسی بھابی کے سانو آتے ہی رہتے تھے، اسی جو مرضی کریے ساری مرضی ہے، دین کے اندر اسی درود پہلے پڑھیے یا بعد دے اندر، حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی سما صلو علیہ، اذان پہلے تے درود بعد دے اندر، آ جاتے ہیں پھر کی ہویا درود پہلے تے اذان بعد دے اندر آخ لگا کہ پھر کی ہو جائے گا، اور میرے بھائیوں ثواب نہیں ملنا، کیوں؟ میرے پیغمبر کا یہ عمل نہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ کا عمل نہیں، عمل وہی قبول ہونا مانا علیہ واصحابی، جڑا میرے پیغمبر کا عمل ہے، جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ کا عمل ہے۔ آج میں تینوں دساں اہل حدیث میرے پیغمبر دی ہر اس حدیث سے عمل کرنے والے اللہ جلال دی قسم اٹھا کے کہنا رفع خیر دی حدیث صحیح البخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، ترمذی دے اندر اہل حدیث عمل کرتے ہیں رفع خیر صرف میرے پیغمبر دی حدیث ہے، میرے پیغمبر دی سنت ہے، اور تسی نہیں عمل کرتے، لہذا جڑی سنت دے مطابق میرے پیغمبر دی نماز نہیں اور نماز قابل قبول نہیں، بولو یار میرے بھائیو نماز قابل قبول نہیں، جڑی نماز میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں وہ نماز قبول نہیں۔ اگر نماز قبول نہیں تیرا عمل نہیں لکھیا جانا، اگر عمل نہ لکھیا گیا پھر جنت دے اندر تے نہیں جا سکتے نا۔ اور میرے بھائیو سوچو گل اٹیک کرن دی نہیں، گل محبت دی ہے، اسی محبت کا درس دیتے ہیں، اسی کہتے ہیں میرا بھرا جڑا ہے سارے اپنے بھائی نے نا جہنم دے اندر جان تو بچ جان، اسی خیر خواہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور سانو تواڈے بکریاں چھتریاں تواڈے مال دی ضرورت کوئی نہیں، سانو ساڈا اللہ بڑا دیندا پیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اسی اللہ دے رستے اندر دندیاں کدے ویکھیا جے کوئی مولوی بھوکھا مریا، جدوں مردا اوور لوڈ ہو کے مردا رج کے مردا کدے بھوکھا نہیں مریا، کیوں؟ یہ اللہ دے رستے نکلے ہوئے نے، یہ کدے بھی بھوکے نہیں مرتے، اللہ حافظ اللہ۔ اور میرے بھائیو سانو اللہ سانو تواڈے مال دے نال کوئی نہیں، سانو صرف یہ ہے تواڈا دین صحیح ہو جاوے، تواڈی آخرت بچ جاوے۔ سوچو اللہ دے قرآن نو دیکھو، اللہ دے پیغمبر دی حدیثاں نو دیکھو، اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا۔
میرے پیغمبر علیہ السلام دیا چند حدیثاں بیان کر کے اپنی بات کو اختتام اللہ کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی کھانا کھاندے نا ہن ویکھیا کہ جنتی گروہ کون ہے جڑا میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل کردا ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دے گل تے عمل کردا ہے۔ میرے پیغمبر کھانا کھاندے تے پہلے اللہ ذو جلال دی قسم ہے، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر پڑھتے بسم اللہ، صرف بسم اللہ بس، اور نہ ود پڑھتے نہ کٹ پڑھتے۔ اور اج کل دے مولویاں نے نعوذ باللہ من ذالک میرے پیغمبر دی گل نوں بدایا، اور میرے پیغمبر نے بسم اللہ کیا، انہاں نے کہا کہ اللہ دے نبی جی سانوں تہاڈی گل تے اعتبار نہیں، اسی تے کل چارے کل بھی پڑھاں گے، سورۃ بقرہ دا آخری رکوع بھی پڑھاں گے، اور صرف اتنے ہی بس نہیں سورۃ ملک بھی پڑھ کے کھانا حلال کروا کے انہاں نوں کھوانا جڑے آئے نے۔ اللہ اللہ ایمان نہ دسو تواڈے تے میں گل چھڈی، ایمان نہ دسیا جے اگر میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھیا اور اسی پورا قرآن بھی پڑھ دئیے تے کھانا حلال رہے گا؟ کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کی مخالفت ہو گئی، میرے پیغمبر دی حدیث سے عمل نہ آیا، پھر میرے بھائیو کھانا ساڈے واسطے حلال نہیں، اور جدوں اسی کھانا حلال نہ کھاواں گے ساڈی عبادت اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں ہونی۔ تو میرے بھائیو شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اسی یہ اٹیک کرنا ساڈا مقصد نہیں، ساڈا مقصد یہ کہ اسی تانوں سمجھائیے اللہ دا دین آئے، اللہ دا قرآن اس بات دا حکم دے رہا ہے، میرے پیغمبر اس بات دا حکم دے کے چلے گا۔ اللہ اگر میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھی ہے، اسی بسم اللہ پڑھاں گے کھانا حلال ہے، چاہے اسی پورا قرآن پڑھ دئیے پھر بھی کھانا حلال نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر دی مور ہے، میرے امتیوں جدوں بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اللہ برکتہ بھی دے گا، اللہ رحمتہ بھی دے گا، اور اللہ پاک اس کھانے کو تواڈے واسطے وافر بھی کر دے گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، اللہ اور جنہیں میرے پیغمبر دی گل منی ہے نا صحیح انہاں دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی محبت ہے، اور بھاویں لاکھ نعرے لاندے پھرو میں عاشق نبی ہاں، میں عاشق رسول ہاں، اللہ ذو جلال دی قسم ہے اس عاشقی کا کوئی فائدہ نہیں، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ محبت وہ ہے کہ اسی اللہ دے نال محبت کریے، اسی اللہ دی گل منیے، آقا علیہ السلام دے نال محبت کریے، اسی آقا علیہ السلام دی گل منیے۔ محمد کی جس دل میں محبت نہ ہوگی قبول اس کی کوئی عبادت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی، اور بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اللہ اللہ اور میرے بھائیو جن آقا علیہ السلام دے نال محبت نہ ہوئی وہ بھٹکتا پہ آئے اور بھٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ آؤ ہجے بھی ساڈے کول وقت ہے، ہو سکتا ہے کیڑا ساڈا عمل جڑا آخری عمل ہوئے اسی دنیا چھڈ کے چلے جائیے، ہجے بھی ساڈے کول وقت ہے اسی پیغمبر دیاں حدیثاں تے عمل کریے، او عمل کریے جڑا آمنہ دا نام دس کے گیا، او عمل کریے جڑا عمل صحابہ کرام نے دسیا، او عمل کریے جڑا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ تو سیکھ کے تابعین نے کیتا، او تابعین تو سیکھ کے ائمہ حدیث نے کیتا، ائمہ حدیث تو سیکھ کے محدثین نے کیتا، اور محدثین تو سیکھ کے انہوں نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا، اور انہوں نے کتاباں تو پڑھ کے الحمدللہ آج عمل کر رہے نے، اہل الحدیث کر رہے نے، انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک کرتے رہیں گے۔ اور اگر دنیا دے اندر کوئی عمل دے لحاظ دے نال، عقیدے دے لحاظ دے نال مسلک سچا ہے، اللہ ذو جلال دی قسم ہے پوری دنیا دے مولویاں کو چلے جاؤ، شیعیاں کو چلے جاؤ، دیوبندیاں کو چلے جاؤ، احمدیاں کو چلے جاؤ، طرح طرح دے عقیدے انہاں نوں جا کے تو حضرت جی قرآن پڑھ کے مسجد دے اندر وڑ کے ممبر دے اوپر کھڑا ہو کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہو کہ جڑا عقیدہ ساڈا ہے وہی عقیدہ وا نبی دے صحابیاں دا سی، وہی عقیدہ آمنہ دے لال دا سی، اللہ ذو جلال دی قسم مولوی زہر دا پیالہ تے پی لے گا پر ایک گل نہیں کرے گا۔ آؤ ساڈے کولو اللہ ذو جلال دی قسم اسی مسجد دے اندر بھی بڑن واسطے تیار ہاں، اسی ممبر تے کھڑا ہو کے باوضو کھڑے ہونے واسطے بھی تیار ہاں، اللہ دے قرآن نو ہاتھ دے اندر پھڑ کے بھی کہنے واسطے تیار ہاں۔ اگر دنیا دے اندر عملی
لحاظ نال اگر دنیا دے اندر عقیدتی لحاظ نال اگر دنیا دے اندر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تے عمل کرن دے لحاظ نال کوئی عقیدہ سچا ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے قرآن میرے حق دے اندر ہے وہ عقیدہ اہل الحدیث دا عقیدہ اللہ ذو جلال دی قسم ہے دنیا دے اندر میرے پیغمبر دی حدیث سے عمل کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ دی حدیث سے انہاں دیاں گلاں تے انہاں دے اسوہ حسنہ تے عمل کرنے والے دنیا دے اندر کوئی زندہ ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے اہل الحدیث نے اہل الحدیث نے اہل الحدیث نے ہے کسی مائی جلال دے اندر اتنی ہمت ہے آخر میں شام تو پہلا ان کا عقیدہ قبول کرنے واسطے تیار ہے کوئی مائی جلال جڑا مسجد دے اندر وڑ کے قرآن ہاتھ دے اندر پھڑ کے کہے میرا عقیدہ ہے جڑا آمنہ دے لال دا عقیدہ ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے کسی ماں نے ایسا پتر ہی نہیں جمیا انہوں نے کہہ دیتا کہ انہوں نے پتا ہے نا کہ جڑا جانتے ہیں آپ انہوں نے کہہ دیتا کہ آخرت خراب ہو جائے گی اگر نہ کیا تو دنیا خراب حلوے دے اندر لتاں وجن گیاں پھر کھیراں بند ہو جان گیاں یارویاں بند ہو جان گیاں اچھا انہاں بندہ اے پوچھے جن دے نام دی یارویں کھاندے ہو کدے ان دی سیرت دا مطالعہ کیتا پیر عبد القادر جیلانی انہاں نام ہی نہیں آندا آؤ میرے کولوں نام پوچھو اور جنہاں دے نام دی یارویں کھاندے ہو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر حوالہ نہ ملے تے میں مجرم کتاب غنیت الطالبین انہوں نے اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے اوے میرے پیغمبر امت محمدیہ دے لوگوں رفع دین نماز تو پہلا میرے پیغمبر جدو سینے تے ہاتھ بندے رفع دین کر دے اور کرنا تک کر دے جدو میرے پیغمبر رکوع دے اندر جان دے رفع دین کر کے جان دے رکوع تو اٹھ دے رفع دین کر دے اور جن دی یار نہیں کھانا یار ہوندی تے مان لے ساڈی نہ مان اسی تے تیرے دشمن ہاں کوئی اونی دا مان جن دے نام دی یار نہیں کھانا ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے اور جنیاں انہیں گلاں کیتیاں نے اوویں گلاں تے عمل کردا رہے تے تینوں لوگ پکا بھابی کہن نام دا نہیں پکا کٹڑ بھابی کہن کہ تو پکا بھابی ہو گیا اگر پیر عبد القادر جیلانی دی سیرت پڑھو نا تے انہاں دی سیرت دیکھو پھر تو لوگ کہن گے تا پکا بھابی مشرک ہو گیا نے پروڑا دین چھڑ دیتا اللہ اللہ اور میرے بھائیو آؤ ساڈے کول سنو اصل دین کیا ہے اسی صرف تہاڈی آخرت واسطے سانو تہاڈے دنیا دے نال کوئی نہیں سانو تہاڈی آخرت دا فکر ہے تہاڈی آخرت سمجھ جائے گی اللہ پاک تانوں جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے ہو سکتا ہے تہاڈے نال ساڈے گناہگاراں دا بھی کچھ بن جائے اللہ فرمان کے دنیا دے اندر تو ایک جڑا سبق پڑھ کے سنایا سی وہ سبق پڑھن دے نال آپ میرا بندہ جڑا وہ حق تے آ گیا وہ نے اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں مننیاں شروع کر دیا اے تا بندہ جنتی ہو گیا جا تیرے دسن دی وجہ تو ہے نا اج دنیا دے نال جنت دے اندر چلا جا اور میرے بھائیو سانو تے صرف یہی لالچ ہے جنت دا لالچ ہو سانو تہاڈی دنیا دے نال کوئی لالچ نہیں آئیے ذرا توجہ کرنا ایک مثال اگر بندہ مرغی ذبح کرتا ہے مرغی ذبح کرتا ہے اگر اکثر لوگ گوشت لے جاتے اور مرغی ذبح کرتے یا قربانی کرتے ان کی تکبیر ہے یہ نا کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور اگر اس تکبیر کو بغیر بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا الحمد تو شروع ہوئے تے بنداس تک آ جائے پورا قرآن بھی پڑھ لوے ایمان نہ دسو مرغی حلال ہے نہیں نا کیوں میرے پیغمبر دا مہر نہیں لگی میرے پیغمبر دی شریعت کے مطابق عمل نہیں ہویا اس بات سے میرے بھائیو خدا را اسی تواڈے آخرت سوارن واسطے اپنی دنیا نوں بھی اللہ ذو جلال دی قسم ہے اس طرح دن رات ایک کر کے صرف اسی یہ چاہتے ہیں کسی ساڈے بھائی دی آخرت سمجھ جائے دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے اللہ آئیے ہن آخری بات اور اپنی بات کو ختم کریے وہ لوگ جڑے کہتے ہیں اہل الحدیث وہابی ایک قاعدے نے اور انہوں نے کھڑا ہو کے سانو آ دیتا کہ تسی وہابی ہو جاؤ انہوں نے میں دسا کہ وہابی قاعدے نہیں وہابیاں دی تاریخ کی ہے آئیے ذرا توجہ کرنا اگر حوالہ صحیح نہ ہوئے تو
میں مجرم اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے صحیح حوالے تانوں دین لگیا وا نوٹ کر کے لے جاؤ جی میں لوگ کہتے ہیں کہ جڑا سورج وہ طلوع ہوئے نہیں 10,000 سال ہو گئے آج تو 10,000 سال پہلا سورج طلوع ہوا اور دھوپ اج نکلی ایمان نہ دسو دھوپ اج نکلی ہے نہیں نا جدوں دا سورج دھوپ اس دن دی ہے اللہ پاک نے جدوں دا سورج نو پیدا فرمایا نا اس وقت دی دھوپے آئیے ہن میں اہل حدیثاں دی تانوں تاریخ دسدا جاواں اللہ اللہ توجہ کر دے جانا اگر حوالہ غلط ہوئے لوگ نا جدوں بر صغیر دا ونڈ ہوئی پاکستان دے ہندوستان دی انہاں نے نا جڑے اپنے دوسرے بھائی نے میں تے بھائی کہاں اہل سنت والجماعت انہاں نے ایک بہت بڑا جلسہ رکھیا کہ ہو سکتا ہے ان دے اندر اسی جڑے مولوی انہاں دا بھی کچھ بن جائے انہاں نے اندرا گاندھی انہوں جلسہ صدارت دیتا مائک ہوندے ہاتھ دے اندر پڑا کے وہ آندی ہے وہ جنوں دین دا پتہ نہیں اسلام دا پتہ نہیں جنوں اپنی پاکی دا پتہ نہیں اور چڑیل دے منہ والی کھڑی ہو کے آندی ہے اگر دنیا میں کوئی سچے ہیں تو وہ بریلوی حضرات ہیں میں کہ تسی جلسہ صدارت اندرا گاندھی تو کروا کے سچے ہو سکتے ہو اصل سچا ہوئے کہ جن سچے ہوتے آمنہ دے لال دی مور اندرا گاندھی دے سچے آکھنا کوئی سچا نہیں ہو جاتا اصل سچا ہوئے کہ جنہوں آمنہ دے لال نے سچا آکھنے ہیں آئیے ذرا توجہ کرنا اہل حدیثہ دی تاریخ کی تو آج 250 سال پہلا 250 سال پہلا ایک کتاب لکھی گئی جن کا نام حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 250 سال پہلا ایک کتاب لکھی ہے ان دے اندر انہوں نے اہل حدیث کا ذکر کیتا ہے انہوں نے کہا اگر دنیا دے اندر کوئی جماعت صحیح ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے باقی جڑے بندے نے وہ تے گناہگار ہر مسلک دے اندر ہوندے نے ہن اسی مسلمان ہاں اور مسلماناں دے اندر چور ٹھگ اور طرح طرح دے بندے نے ہن اسی کہیے اسلام گندا نعوذ باللہ اسلام نہیں صحیح اور ہن وابیاں دے اندر کہ اسی ماننے ہاں بعض بندے ہیں جڑے ٹھگ نے چور نے ڈکیٹ نے ایندا مطلب یہ نہیں کہ مسلک اہل حدیث سارا ہی مسلک اہل حدیث جھوٹا ہے انہوں نے کیا دنیا دے اندر اگر صحیح مسلک ہے وہ مسلک اہل الحدیث ہے آئیے اگر توجہ کرنا آئی تو 900 سال پہلا میرے اور تساں دے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 900 سال پہلا غنیت الطالبین کتاب لکھی ہے ان دے اندر انہوں نے ذکر فرمایا اگر دنیا دے اندر کوئی جماعت صحیح ہے محمد الرسول اللہ کے طریقے تے وہ جماعت اہل الحدیث ہے آئی کوئی 900 سال پہلا امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی ان دے اندر اہل حدیثاں کا ذکر شامل ہے 1100 سال پہلا تاریخ فرشتہ لکھی گئی اس تاریخ دے اندر اہل حدیثاں کا ذکر شامل ہے اور آج تو 1200 سال پہلا امام شافعی نے کتاب لکھی ان دے اندر انہوں نے فرمایا کہ یلقانی الرجال و اہل الحدیث میں بڑے بندیاں نو ملیا میری زندگی دے اندر بڑے بندے آئے اگر دنیا دے اندر کوئی اچھے بندے ملے نے یلقانی و اہل الحدیث وہ بندے اہل حدیث نے آج تو 1400 سال پہلا میرے اور تساں دے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا میرے پیغمبر دے صحابی نے فرمایا اللہ اللہ ساڑھے تو بعد کافی آدمی آئے نے اللہ اللہ انہاں دے اندر اہل الحدیث بھی آن گے جنہاں نے ساڑھا پیغام اگے لوگاں تک پہنچانا ہے ساڑھے دین کی دعوت اگے لوگاں نو دینی ہے جیڑا دین محمد رسول اللہ دا اسی مننے ہاں وہی دین پھیلاندے اہل الحدیث نے جڑے کے پھیلانے جان گے ایتھے ہی بس نہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جڑا عقیدہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا وہی عقیدہ اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ امام رازی دا وہی عقیدہ اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا وہی عقیدہ اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ امام رازی دا وہی عقیدہ اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ امام شافعی دا وہی عقیدہ اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ
اللہ دے نبی سیدنا اللہ دے نبی دے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ عقیدہ اللہ سے جلال کی قسم میں اہل الحدیث دا عقیدہ انہوں نے فرمایا سی ساڈے تو بعد آنے والے لوگ جنہوں نے ساڈا کام کرنا ہے وہ اہل الحدیث ہوں گے وہ اتنے ہی بس نہیں جڑا عقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق دا وہی عقیدہ اج اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ عمر فاروق دا وہی عقیدہ اج اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ سیدنا عثمان دا وہی عقیدہ اج اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہی عقیدہ اج اہل الحدیث دا جڑا عقیدہ میرے پیغمبر دے 1,26,000 صحابہ دا وہی عقیدہ وہی مسلک وہی منہج وہی دعوت اللہ ذو جلال دی قسم ہے اج اہل الحدیث دیے اور جڑا عقیدہ انہاں تو سن کے محدثین نے بیان کیتا وہ بھی اہل الحدیث دا اللہ ذو جلال دی قسم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی جڑے عقیدے تھے میرے پیغمبر دے میرے عقیدے تھے اور میرے صحابہ دے عقیدے تھے جڑے لوگ ہیں وہی جنت کے حقدار نے اور وہی انہاں نوں اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا فرمان گے خدا را شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات آؤ ساڈے کولوں جڑی گل نہیں سمجھ آتی پوچھو حضرت جی آ گل نہیں جے دوسرے بیلیاں کول جاواں گے نا انہاں نے گول مٹول کر دینی انہاں نے آنا ہے بندہ پھرے نا انہاں نے تے گول مٹول ساڈے کول آؤ گے نا اللہ ذو جلال دی قسم ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کرنا نہ تواڈے نال غرض نہ سانو اس مولوی دے نال کوئی غرض سانو غرض ہے اپنی آخرت دے نال سانو غرض ہے اللہ دے دین دے نال سانو غرض ہے آمنہ دی نال دی شریعت دے نال آخری 2 حدیثاں اور اپنی بات کو ختم کریے میرے اور دوسرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت میں لوگوں مغرب دی اذان ہو جائے نا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جب مغرب دی اذان ہو جائے نا تو 2 نفل پڑھیا کرو مغرب دی اذان تو بعد نماز سے پہلا 2 نفل پڑھیا کرو آج جا کے دیکھو دنیا بھر دی مساجد کے اندر جو بندی بھی آتے ہیں کہ جڑے مثلاً مغرب تو بعد 2 نفل پڑھنے مغرب دی نماز سے پہلا اذان تو بعد 2 نفل پڑھنے جائز نہیں میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ پڑھو تے انہاں دے امام دا فتوی ہے کہ جائز نہیں بریلوی حضرات آتے ہیں کہ جڑی مسجد دے اندر 2 نفل پڑھے جاندے نے نا وہ بھابیاں دی مسجد دے آدھا تے نماز نہیں ہوندی میرے پیغمبر نے کہا پڑھو بھی اور چھڈو بھی کدے پڑھ لو کدے چھڑ دیو بھابی اہل الحدیث الحمدللہ ساڈی مساجد دے اندر نوافل دا اہتمام کیتا جاتا ہے آج بھی لوگ آتے ہیں نا شاید نہ آتے ہوتے نوافل اتنی کثرت کے نام پڑھے جاتے ہیں کہ تو آنے والا آتا کہ نماز سے نہیں ہو رہی وہ پھر نماز میں شامل ہو جاتا بعد جانے ہیں بندے آتے ہیں نماز نہیں ہو رہی ہے نفل ہو رہے ہیں کیوں میرے پیغمبر دی حدیث ہے صرف مساجد اہل حدیث کی مساجد کے اندر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں جڑے میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ اذان تو بعد نماز سے پہلا 2 نفل پڑھو اس حدیث سے عمل کرتے ہیں کون اہل الحدیث اور دوسری اور آخری بات میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تسی سفر دے اندر جا رہے ہو یا کوئی موسم خراب ہے نہ جڑی 2 نمازاں نا تسی اکٹھیاں کر سکتے ہو ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھیاں کر سکتے ہو ہن اہل الحدیث کے عقیدے کے مطابق بخاری شریف کے اندر حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے بغیر کسی عذر تو 2 نمازاں اکٹھیاں کیتیاں عصر دی اور ظہر دی کیوں کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے بھی اور میرے پیغمبر نے بھی یہ فرمایا سی کہ آنے والے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ 2 نمازاں اکٹھیاں کرنیاں سنت ہے اور انہاں تے کوئی ماڑی جی بھی پریشانی ہوے وہ نمازاں اکٹھیاں کر لیں اللہ ذو جلال دی قسم ہے کہ نمازاں 2 اکٹھیاں ہوندیاں نے صرف اہل الحدیث دی مساجد دے اندر دوسرے بھائی آتے ہیں 2 نمازاں اکٹھیاں جڑا کردا ہے وہ دی نماز نہیں اور سفر دے اندر میرے پیغمبر نے 2 فرض انہوں نے آکھے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث صحیح حدیث بخاری شریف کے اندر
کہ سفر دے اندر بندہ مسافر ہے نا، دو فرض جڑے نا، دو فرض بھی بندہ چھڑ سکتا ہے، صرف دو فرض پڑھ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں، سفر دے اندر بھی پوری نماز ہونی چاہیے. میرے پیغمبر دی حدیث کی بھی مخالفت، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے. اور میرے بھائیوں، میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ لا خوف ولا مطر، نہ موسم خراب سی بارش دا اور نہ ہی کسی کا خوف سی. میرے پیغمبر نے صحابہ نے پھر بھی زور اثر کٹھی کی تھی. آج بھی علماء اہل حدیث کے نزدیک اور مساجد اہل حدیث کے اندر دو نمازاں کٹھیاں نے. باقی دنیا جہان کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسا گروہ نہیں جنہاں دی مساجد کے اندر دو نمازاں کٹھیاں ہون. اللہ ذوالجلال کو دعائے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر. اور آخری بات، دنیا دے اندر کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکتا مسجد دے اندر وڑن تے دور دی گل ہے، قرآن ممبر دے اوپر کھڑا ہون تے دور دی گل ہے، مسجد دے اندر وڑ کے بھی نہیں آ سکتا جڑا میرا عقیدہ ہوئی صحابیاں دا سی تے وہی عقیدہ نبیاں دا سی. الحمدللہ الحمدللہ ایک شورٹی اہل الحدیث کولے کہ اسی مسجد دے اندر وڑ کے ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے قرآن ہاتھ دے اندر پڑھ کے بھی کہنے ہاں جیڑا عقیدہ کل صحابیاں دا سی الحمدللہ سب الحمدللہ وہی عقیدہ آج علماء اہل حدیث دا اور وہی عقیدہ آج دے وہابیاں دا الحمدللہ. شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اگر غور کریے سارے دنیا دے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ساڈا دینی مسائل حل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے میرے بھائیوں بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، قرآن پاک کو ترجمے نال پڑھو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تہاڈی زندگی دے اندر نکھار آ جائے گا، تہاڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن تے اور محمد رسول اللہ دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.